رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ان 1400 سال کی زندگی میں دیکھا جائے تو جب بھی فتنہ آیا تو علماء امت نے کیا کیا، اس کا علاج کیا کیا، اور اپنی زندگی کے معاملات کو کیسے سنبھالا۔ انہوں نے سب سے پہلے جس بات پہ زور دیا کہ فتنوں سے بچاؤ کا سب سے مضبوط قلعہ ہی ایک ہے، اخلاص اور توحید کو اختیار کرنا۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو ایمان کو اور توحید کو شرک سے آلودہ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے ہی امن ہے ہر قسم کے فتنے سے۔ ان کی سوچ میں بھی امن ہوتا ہے، ان کی زبان پر بھی امن ہوتا ہے، ان کے اعمال میں بھی امن ہوتا ہے، ان کے معاشروں میں بھی امن ہوتا ہے۔ جب تک اخلاص نہیں ہے، توحید نہیں ہے، اس وقت تک انسان کبھی بھی اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ نہیں کر سکتا۔ دوسرا کام جو صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہمیں ملتا ہے کہ فتنوں کے دور میں سلف صالحین نے کس بات کو مضبوط کیا، اس منہج کو مضبوط کیا جس کے بارے میں اللہ کی رسول نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی، میں دو ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، جو ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے گا میں حوض کوثر پہ اس شخص کا انتظار کروں گا۔ انبیاء کے قصے جو قرآن میں بیان ہوئے، جو احادیث میں بیان ہوئے، جب تک انسان ان کو پڑھتا نہیں ہے اس وقت تک فتنوں کی ان اقسام سے واقفیت ہی نہیں ملتی۔ جن جن فتنوں کا سامنا انبیاء کو کرنا پڑا، جن جن فتنوں کا سامنا ان کے حواریوں کو کرنا پڑا، اور پھر ان کا علاج بھی کیا اور ان سے اپنے آپ کو بچا کے اپنے رب کو جا ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تعلیمات دی، اس کی روشنی میں صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین اور صلحاء نے تیسرا کام بھی کیا۔ فتنوں کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو فتنوں کی جگہوں سے کنارہ کش ہوئے، ایسی گفتگو سے کنارہ کشی کی جس سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، ایسی جگہ اور ماحول سے اپنے آپ کو الگ کیا جس میں فتنہ آ سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اپنی زبان کو روکو، اس پہ کنٹرول کرو، ضرورت کے وقت گھر سے نکلو وگرنہ اپنے گھروں میں بیٹھو، اور فرمایا اپنی برائیوں پہ اور کمی کوتاہیوں پہ اپنے رب کے سامنے رو لیا کرو، یہی نجات کا راستہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بعض ایسے فتنے ہیں میرا کبھی جی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو لوددت ان یکون رجل یقوم فی مالی، میں مال اس کے سپرد کر دوں کہ میرے کھانے پینے کا بندوبست کر دے، وَدَخَلْتُ بَيْتِي، میں اپنے گھر داخل ہو جاؤں، وَأَغْلَقْتُ عَلَيَّ بَابِي، اور میں دروازہ بند کر لوں، میں نہ خود نکلوں اور نہ میرے پاس کوئی آئے، اور اسی طرح میں اپنے رب کو جا ملوں۔ فتنوں سے بچنے کا یہ بھی طریقہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب فتنہ آتا ہے روئے زمین پر تو اس وقت القاعد خیر من القائم، جو فتنوں میں بیٹھا ہوتا ہے وہ فتنوں میں کھڑا ہونے والے سے بہتر ہے، والقائم خیر من الماشی، جو فتنے میں چل رہا ہے اس سے بہتر کھڑا ہونے والا ہے، جو عام چل رہا ہے وہ الساعی، بھاگنے والے سے بہتر ہے، ومن تشرف لها، اور جو فتنے کو سب دیکھنے جاتا ہے کہ کیا ہے، تماشائی بنتا ہے، فتنہ اس کے دین کو برباد کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے سفیان ثوری اور امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے یہ سنت ماضیہ الامساک فی الفتنہ، جب فتنہ آتا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے سلف صالحین کا، وہ خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا موقع بھی بیان کیا ہے،
جو آج کی دنیا میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ علماء سود سے بچیں اور علماء ربانیین کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی مجالس کو اٹینڈ کریں۔ عالم سود سے بچیے اور عالم ربانی جو ہیں ان کی گفتگو سنا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ بدعتیوں سے علم سیکھیں گے۔ قال عبداللہ ابن المبارک الاصاغر ای المبتدعہ، اصاغر سے مراد بدعتی لوگ ہیں جن کے بارے میں فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے کہ من جالس مع صاحب بدعہ لم یعط الحکمہ، جو کسی بدعتی کے پاس بیٹھتا ہے وہ حکمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ومن وقر صاحب بدعہ، جو کسی بدعتی کو عزت دیتا ہے، تو وہاں فضیل ابن عیاض کی بات کو کبھی یاد کر لینا، فقد اعان علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کر دی ہے۔ یہ رواداری کا نام جو حقیقت میں منافقت کا مترادف ہے، یہ رواداری صحابہ کرام میں نہیں تھی کہ وہ باطل کو بھی دیکھتے اور مسکرا کے فارغ ہو جاتے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی توہین، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی توہین ہو رہی ہو، وہاں مومن نہیں بیٹھا کرتا۔ اس لیے قرآن و سنت کے مطابق جو بات کرنے والے علماء ہیں ان کے ساتھ جب تک نہیں آپ جڑیں گے، آپ کی آراء پالش نہیں ہوں گی، آپ کی سوچ میں نکھار نہیں آئے گا، آپ حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جس نے کسی استاد سے باقاعدہ پڑھا نہیں ہوتا، زانوہ تلمذ طے نہیں کیا ہوتا، وہ دنیا جہان کا ذہین و فتین ہو، وہ فتان تو بن سکتا ہے، دنیا کو فتنے کا شکار تو کر سکتا ہے، کبھی صحیح رہنمائی نہیں دے گا۔ سلف کی عبارتوں کو دیکھیے، صحابہ نے اس کے بارے میں کیا سمجھا، تابعین کا موقف کیا تھا، تبع تابعین نے اس مسئلے میں کیا کہا، محدثین اور فقہاء کے اس مسئلے میں موقف کیا ہے۔ مت اپنے فتوے دیجئے، مت عام لوگوں کے فتووں کو دنیا میں پھیلائیے، صحابہ کی فہم کو مقدم کیجیے، ان سے بڑی فہم کسی کے نہیں۔ اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی سکھلایا، جو 1400 سال کے صالح لوگ اختیار کر رہے ہیں، ان فتنوں سے بچنے کے لیے دعائیں کرنا سیکھیے اور دعائیں یاد کیجیے۔ نعوذ باللہ من سوء الفتن ما ظہر منها ما بطن، اے اللہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے جو برے فتنے ہمیں محفوظ فرما۔ فتنوں سے بچنے کے لیے ایک دوسری دعا ہے جو عون بیان کرتے ہیں، جب عبداللہ ابن زبیر کے دور میں فتنہ پیدا ہوا تو دعا کیا کر رہے ہیں، اللہم سلمنی وسلم منہ، اے اللہ مجھے بھی فتنے سے بچا اور مجھ سے بھی لوگوں کو بچا کہ میں بھی کسی کے لیے فتنے کا باعث نہ بنوں۔ ایک تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا کثرت سے کرنی چاہیے۔ ایک چوتھی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین فاذا اردت بعبادک فتنہ فاقبضنی الیک غیر مفتون، اللہ میں سوال کرتا ہوں مجھے نیکی پہ لگا دے اور مجھے برائیوں سے بچا دے، مسکینوں اور مخلص لوگوں کی محبت مجھے عطا کر دے۔ اے اللہ اگر دنیا میں فتنہ آنے لگے تو مجھے فتنے سے بچا کے اپنے پاس بلا لے۔ یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو یاد کر کے زندگی کے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما دے، اور اللہ ذوالجلال جس طرح یہاں جمع ہے جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد